السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں. ڈیموکریسی اینڈ آتھوریٹیرینزم, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. چھوٹی سی ویڈیو ہوگی, چھوٹے سے یعنی اس کے ڈفرینسز میں ڈیفائن کروں گا. تو ڈیموکریسی اور آتھوریٹیرینزم کی کیا ڈفرینسز ہے, آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس کے بیسکلی جو مین پوائنٹس ہوں گے میں وہ ڈسکس کروں گا, تو اینڈ تک دیکھیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. اور چلیے اپنی ویڈیو شروع کر دیں. اچھا, ڈیموکریسی اور آتھوریٹیرینزم. ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت. آتھوریٹیرینزم کیا ہے؟ یہ بیسکلی آپ اس کو کہہ رہے ایگزامپل کے تھرو ماشاء اللہ کہہ رہے, ڈکٹیٹر کہہ لے, ڈکٹیٹرشپ کہہ لے, اس طرح کی چیزوں کو آتھوریٹیرینزم کہہ لے, یعنی جس میں صرف اسی بندے کا رول ہوتا ہے, ایک بندے کا رول ہوتا ہے یا ایک پارٹی کا رول ہوتا ہے, اس میں کسی اور چیز کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو جمہوریت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. جمہوریت میں ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ کا سسٹم ہے ان وچ پاور از ویسٹڈ ان دا پیپل. جمہوریت کی تین چیزیں ہوتی ہیں, تین جو ایک نعرہ ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فور دا پیپل. اس طرح کا نعرہ ہوتا ہے جمہوریت کے لیے. یعنی اس میں اس کا مطلب کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, عوام کی حکومت, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, عوام نے اس کو الیکٹ کیا, اینڈ فور دا پیپل, اور عوام کے لیے ہے. تو یہ اس طرح کا نعرہ ہوتا ہے. تو اس میں اس کی فیچرز کیا ہے؟ اس میں ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے, یعنی آپ جس کو چاہے ووٹ دے سکتے ہیں, جس کو چاہے آپ منتخب کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کی اپنی ایک اپنی ایک فریڈم ہوتی ہے کہ آپ جس کو چاہے, رائٹ ٹو ووٹ جس کو بولتے ہیں. اللہ, رول آف لا. اس میں رول آف لا ہوتا ہے, ہر کوئی قانون کے برابر ہوتا ہے, قانون کی نظر میں سب ایک ہوتے, کوئی اوپر یا نیچے نہیں ہوتا, سارے کے سارے ایک ہوتے ہیں. یعنی ایک کا مطلب ایکول ہوتے ہیں. پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹ کے رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, رائٹ ٹو ایکسپریشن, اور اس طرح کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی فنڈامنٹل رائٹس پہ آتی ہے. پھر چوتھا کیا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرشپ. لیڈرشپ صاحب کے جو ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کا یعنی ان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے کہ انہوں نے پروگریس کیا نہیں کیا, یا انہوں نے کہاں پر غلطیاں کی, کہاں پر کرپشن ہوئے, کہاں پر ان سے مسٹیک ہوئی, یا ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرشپ ہوتے ہیں. پارٹیسپیشن آف سٹیزنس. اس میں عوام کی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, ان کا بھی یعنی ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی emphasizes individual freedom and public representation. Understanding authoritarianism. Authoritarianism کیا ہوتا ہے؟ Where power is concentrated in the hands of a single leader or a small group. اچھا, اس کی ایگزامپل میں کیسے دوں؟ نارتھ کوریا کی دے دوں گا, اور چائنا کی دے دوں گا. اس طرح سے پھر سعودی عربیہ بھی کچھ حد تک ہے, کہ وہاں پہ بھی کنگ شپ نظام چل رہا ہے. تو اس طرح کی گورنمنٹ ہوتے ہیں جو جہاں پہ ساری اختیارات ایک ہی بندے کے ساتھ یا ایک چھوٹی سی گروپ کے پاس ہوتے ہیں, اس کو آتھوریٹیرینزم کہتے ہیں. اچھا, اس کے مین کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ لمیٹڈ پولیٹیکل فریڈم. وہاں پہ پولیٹیکل فریڈم کی محدود ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی, یا نیش کے برابر ہوتی ہے. اب دیکھیے, ریسٹرکٹیڈ اپوزیشن. اپوزیشن ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتی. سینٹرلائزڈ اتھارٹی. سارے اختیارات سینٹرلائز ہوتے, ایک ہی گروپ کے ساتھ, ایک ہی بندے کے ساتھ ہوتے. کنٹرول میڈیا اینڈ انسٹیٹیوشنس. اس کا مطلب ہے کہ ان پہ یعنی انگلی اٹھانے والا زیادہ کوئی نہیں ہوتا, بالکل ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں. ڈیسیجن میکنگ از فاسٹر بٹ آفن لیکس پبلک اکاؤنٹیبلٹی. اس سسٹم میں ڈیسیجن فاسٹر ہوتے, ایک ہی بندہ کرتے ڈیسیجن, کیونکہ اپوزیشن کوئی ہوتا نہیں, لیکن پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اس میں. اچھا, کی ڈفرینسز کیا ہے؟ کی ڈفرینسز دیکھا جائے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن. ڈیموکریسی وہ انکریج کرتے پارٹیسپیشن کو, جبکہ آتھوریٹیرین سسٹم ریسٹرکٹ کرتے اس چیز کو. پھر آتے اکاؤنٹیبلٹی کو. ڈیموکریٹک گورنمنٹس اکاؤنٹیبل ہوتے پبلک کو, کیونکہ انہوں نے اس کو الیکٹ کیے ہوتے, تو وہ ان کو جواب دہ ہوتے. پھر اس طرح آتے اتھارٹیرینزم پہ. اس پہ اس طرح کی چیز ہوتی نہیں ہے, وہاں پہ ٹرانسپیرنسی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو کسی کو. ڈیسیجن میکنگ. آتھوریٹیرین سسٹم میں جو ہوتے ہیں ڈیسیجن میکر کوئکر ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم میں ڈیلیبریشن ہوتا ہے, اس میں یعنی ٹائم لیتے, کیونکہ وہاں پہ اور بھی بندے ہوتے ہیں, ان سے بھی مشاورات اور اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر آتے ہیں گلوبل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے. دیکھیے, گلوبل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کچھ ممالک ایسے ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم سے ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم کو فالو کرتے ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو اتھارٹیرین ماڈل کو فالو کرتے ہیں.
ان میں یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتھارٹیرین سسٹم جو ہوتا ہے ریجیمز، وہ اکنامک گروتھ کے لحاظ سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک سسٹم اس سے یعنی اس میں کم پرفارمنس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ٹو کنسیڈر ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے اسٹڈی کی کہ اس میں اتھارٹیرین سسٹم میں ڈیسیجن کوئکر ہوتے اور اس میں ٹائم باؤنڈ ہوتے یعنی ٹائم لیتے۔ ہاویور اگر دیکھا جائے تو ایشوز آف ہیومن رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ریمین کریٹیکل کنسرنس۔ تو صرف یہ نہیں کہ اتھارٹیرینزم میں یعنی حقوق کی پامالی ہو یا اپوزیشن ریسٹرکٹیڈ ہو، بعض اوقات جمہوریت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر اسٹرانگ جمہوریت آ جائے تو اس میں بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر آتے انالیٹیکل ایویلیویشن۔ سی ایس ایس کے لحاظ سے ہمیں ایک سائڈ کو پریزنٹ نہیں چاہیے، ون سائڈ آرگومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کریں گے یہ پیپر میں کہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف بوتھ سسٹمس، دونوں سسٹم کے ہم اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ڈیفائن کریں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ یوز ریئل ورلڈ ایگزامپلس، ریئل ورلڈ ایگزامپلس کو ہم مینشن کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نارتھ کوریا، اس طرح سے چائنا ہو گیا، پھر لیبیا بھی تھا اس میں۔ تو اس طرح کے اسٹیٹس جو ہے وہ اتھارٹیرین ہوتے اور جمہوری ہوتے، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس طرح سے پھر اور بھی آپ کئی سارے مثالیں لے سکتے۔ تو یہ اس کو آپ ریئل ورلڈ ایگزامپل سے مینشن کریں۔ ایویلیٹ بیسڈ آن گورننس، اسٹیبلٹی اینڈ رائٹس۔ پھر اس میں لازمی آپ بات کریں گے گورننس کی، اسٹیبلٹی کی اور رائٹس کی۔ اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اکنامک میجرز کو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ ان میں کئی ساری باتیں آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں پرووائڈ اے بیلنسڈ کنکلوژن، اور پھر ان دونوں کا ایک بیلنسڈ کنکلوژن دے کہ جمہوریت ٹھیک ہے یا اتھارٹیرینزم۔ حالانکہ دونوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے سارے ان کو، ہم ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، پھر اس طرح سے دیگر پارٹیسپیشن اور ہر لحاظ سے ہر اینگل سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھی کچھ ڈفرینسز اتھارٹیرینزم اور ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔